اردو افسانے میں حقیقت نگاری۔ تمہید: روزمرہ کے عام واقعات اور معمولات کے جملہ مظاہر کا عمیق مطالعہ اور ان کا برمحل اظہار حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کہلاتا ہے۔ یہ آفاقی نظریہ جو معاشی نابرابری اور سماجی بیداری کا علمبردار ہے، حقیقتاً داستانوی طرز اور رومانی رجحانات کے رد عمل کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نے افسانوی ادب کو خیال و خواب کی مصنوعی اور کھوکھلی کائنات سے نکال کر حقائق کی سنگلاخ دنیا سے منسلک کیا ہے۔ ما فوق الفطرت کرداروں اور محیر العقل باتوں سے اجتناب برتتے ہوئے عصری زندگی کے نت نئے مسائل سے ہم آہنگ کیا ہے۔ واقعات کی نبض کو ٹٹولتے ہوئے رفتار کا ساتھ دیا ہے۔ سماجی شعور کو بیدار اور مظلوم و بے بس لوگوں کو منظم کیا ہے۔ پگڈنڈیوں پر رینگتی اور غلیظ بستیوں میں سسکتی ہوئی زندگی کا حصار کیا ہے۔ باہمی مناقشات کے پس پردہ پنپنے والی فتین ذہنیت اور اس سے پیدا ہونے والی ٹکراؤ کی صورتحال کا تجزیہ کیا گیا اور ان جائز قدروں کے لیے راہ کو ہموار کیا ہے جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہنے والی ہیں۔ مقصد: اس اکائی کا مقصد حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے متعارف کرانا ہے کہ اردو ادب میں فطرت پسندی اور حقیقت نگاری کا رجحان شروع سے تھا۔ نثری ادب پاروں میں بھی اس سے کام لیا گیا، لیکن 20ویں صدی کا آغاز نہ صرف اردو افسانے کا آغاز ہے بلکہ اس کے توسط سے حقیقت پسندی کو زبردست فروغ حاصل ہوا۔ یہ اکائی اشتراکی، سماجی اور نفسیاتی حقیقت پسندی کو واضح کرتی ہے۔ اس کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حقیقت نگاری اور اردو افسانے میں گہرا ربط رہا ہے۔ پریم چند، راشد الخیری اور ان کے معاصرین نے اسے خوبی سے برتا ہے۔ انہوں نے قوم کی کردار سازی پر زور دیتے ہوئے جذبہ حب الوطنی کو ابھارا ہے، سرفروشی کے تمنا بیدار کی ہے، حصول آزادی کے ذرائع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اصل حقیقت نگاری کی تعریف کیا ہے؟ اصل حقیقت نگاری اصل حالات اور واقعات کو سچائی کے ساتھ تحریر کرنا حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ اس کے معنی اصل جڑ، حال اور صداقت کے ہوتے ہیں۔ حقیقت نگاری دراصل کسی واقعے یا شے کی اصل روح تک پہنچنے، اسے اصل رنگ و روپ میں دیکھنے یا محسوس کرنے کا نام ہے۔ کسی واقعے یا شے میں پوشیدہ صداقت کو تلاش کرنے کا نام حقیقت نگاری ہے۔ کسی واقعے یا شے کی حیثیت کا اندازہ کرنے سے عبارت ہے حقیقت نگاری۔ خارج میں موجود اشیاء کو ان کے حقیقی رنگ و روپ میں دیکھنے کا نام حقیقت نگاری ہے، یا پھر کسی واقعے یا شے کی اصلیت اور بنیادی صفت کی نشاندہی کا نام حقیقت نگاری ہے۔ کسی واقعے یا شے کی حالت اور کیفیت کا اندازہ کرنے کا نام حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت کی ان تمام توضیحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدر اختلاف کے باوجود ان میں ایک ہی روح کار فرما ہے، اور وہ ہے کسی واقعے یا شے کی اصلیت اور کنہ تک پہنچنا، نیز اشیاء اور واقعات کو حقیقی رنگ و روپ میں دیکھنا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ حقیقت اپنا ایک مخصوص مفہوم رکھتا ہے، اگرچہ بعض حالتوں میں اس کے مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اس کے مخصوص مفہوم سے ہی بحث ہے۔ گویا حقیقت ایک ایسا لفظ ہے جو مجاز کی ضد ہے، جو خیالی اور تصوراتی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو۔ یہاں حقیقت کے اسی مفہوم سے سروکار ہے۔ یہ لفظ جب اپنے لغوی مفہوم سے گزر کر ادب کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے مفہوم میں ایک طرح سے وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی لفظ ادب کی اصطلاح میں حقیقت نگاری، یہ حقیقت پسندی جسے انگریزی میں ریئلزم کہتے ہیں،
کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اصل میں حقیقت پسندی نقطہ نظر کے اہم افسانہ نگار جو ہیں ان میں علامہ راشد الخیری کا مقام بہت بلند ہے۔ اردو کے اولین افسانہ نگار راشد الخیری جنہوں نے 300 سے زیادہ افسانے لکھے جو ان کے 27 مجموعوں کی زینت بنے ہیں۔ راشد الخیری کے مجموعے قطرات اشک، اعمال نامے، گوہر مقصود، جوہر عصمت، نانی اشو، ولایتی ننھی، گلدستہ عید، دادا لال بجھکڑ، سیلاب اشک، طوفان اشک، شہید مغرب، حور اور انسان، نسوانی زندگی، بیلا میلا، بنت الوقت، خدائی راج، کرداب حیات، بساط حیات، مسلی ہوئی پتیاں، سراب مغرب، فسانہ سعید، سودائے نقد، تمغہ شیطانی، ستونتی، سنجوگ، سوکن کا جلاپا اور چہار عالم، یہ وہ 27 مجموعوں کے نام ہیں جو راشد الخیری کے مجموعے ہیں۔ وہ نہ صرف اردو افسانے کے بانیوں میں ہیں بلکہ انہوں نے پریم چند کے ساتھ مذکورہ صنف کو اس مقام تک پہنچایا ہے جو ادبی سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ راشد الخیری کے افسانوں کا محور مشرقی روایات اور تہذیب کو قائم رکھنے کی کوشش اور طبقہ نسواں کی خدمت رہا ہے۔ ان کی یہ شعوری کوشش خواتین کو ذلت اور رسوائی کے غار سے نکالنے کی، جس کے لیے انہوں نے اکثر واعظ بن کر لوگوں کو متنبع کیا، ساتھ ہی ساتھ خواتین کے دلوں میں گھر گرہستی سے انسیت کی امنگ بھی پیدا کی۔ ان کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے جو ماہنامہ مخزن کے دسمبر 1903 کے شمارے میں شائع ہوا۔ یہ افسانہ ایک طویل خط کی صورت میں ہے۔ اس خط میں بڑی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کو چند نصیحتوں کی ہیں اور مرحوم بہن کے بچوں کی خراب حالت کی طرف اس کی توجہ مبذول کراتے ہوئے پرورش کا معقول بندوبست کرانے کی درخواست کی ہے۔ بعد کے افسانے اس طرز کے تو نہیں مگر اس نوعیت کے ضرور ہے جس سے قوم میں بیداری کا جذبہ ابھرا ہے۔ راشد الخیری نے اپنے افسانوں کے ذریعے مسلم خواتین کی زبوں حالی اور مظلومیت کی داستان کو اجاگر کیا ہے، تعلیم و تربیت کی ترغیب دی ہے، اصلاح معاشرت کے جتن کیے ہیں، اصول خانہ اور حفظان صحت کی تعلیم دی ہے، بچوں کی نگہداشت کا قرینہ بتایا ہے، جہیز کے سلسلے کی رسموں کی قباحت، تعداد ازدواج، طلاق اور وقف علی الاولاد جیسے مسائل پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ وہ اس سماج کو جو بیماری رسوم، باطل اعتقادات، توہمات اور شرک میں جکڑا ہوا تھا نجات دلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خاص طور سے گھر کی چار دیواری میں قید پردے دار خواتین کے مسائل کو سمجھا ہے، ان کی خواہشات، ان کے جذبات اور احساسات کی رودات کو افسانے کی شکل میں پیش کیا اور باشعور طبقے کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ راشد الخیری نے اپنے افسانوں میں ایک مخصوص معاشرے اور ماحول کو وسیلہ بنا کر قوم کی بے اثری اور بے حسی کو دور کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان کی تمام تر توجہ اس بات پر رہی ہے کہ قاری واقعات کو سچ سمجھے، ان سے متاثر ہو، ان پر غور و عمل کرے۔ اس مطمع نظر کے پیش نظر ان کے پلاٹ اور کردار کے ارتقاء میں کمی کا احساس ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس عہد کے دوسرے اہم افسانہ نگار پریم چند ہیں۔ منشی پریم چند اردو افسانے کی تاریخ میں اتنے ہی اہم مقام کے حامل ہیں کہ ان کا نام علیحدہ کر دینے پر اردو افسانہ نگاری کی روایت سے واقفیت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے افسانوں کو تاریخ وار سامنے رکھ کر باقاعدہ اردو افسانے کی تشکیلی دور کی تاریخ ترتیب دی جا سکتی ہے۔
وہ نہ صرف اردو افسانے کی بانیوں میں ہیں بلکہ انہوں نے اردو افسانے کو اس مقام تک پہنچایا ہے جو ادبی سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی اردو افسانہ اور ان کی نشاندہی اور ان کی روایت پر چل کر نئی راہوں کا متلاشی ہے۔ انہوں نے جس دور میں افسانے لکھنے شروع کیے اس وقت تک داستانیں مقبول تھیں اور رومانی عنصر ان کا طور امتیاز تھا۔ پریم چند کے ابتدائی افسانے اسی رنگین فضا اور جذباتی لب و لہجہ میں رچے بسے ہیں، جن میں فارسی الفاظ و تراکیب کی آمیزش کے ساتھ خطیبانہ بیان نمایاں ہے۔ لیکن پریم چند دیر تک اس تصنع مقام پر رکے نہیں، بلکہ وہ اپنے افسانوی سفر میں قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ داستانی رنگ کے اثرات قبول کرنے کے باوجود انہوں نے خیالی کرداروں کی جگہ ماضی کے مثالی کرداروں کو دی۔ خیال و خواب کی دنیا سے جیتی جاگتی دنیا کی طرف ان کا یہ اٹھتا ہوا پہلا قدم ان کی ابتدائی منزل ہے۔ دوسری منزل وہ ہے جب انہوں نے ماضی سے منہ موڑا اور حال کی جانب متوجہ ہو کر عام زندگی سے متعلق افسانے لکھنے شروع کیے۔ در حقیقت یہی پہلا اور بڑا ادبی موڑ ہے جس نے انہیں منفرد و ممتاز کر دیا۔ وہ زندگی اور اس کے واسطے سے دیگر جزیات کو افسانوں کا موضوع بنا کر اپنے معاصرین پر سبقت لے گئے۔ ان کے اسلوب بیان میں روز بروز سادگی اور روانی آتی گئی۔ آخری دور کے افسانے اتنے آسان اور عام فہم ہیں کہ آج بھی ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بڑی مشکل ہے ان کی نظیر ڈھونڈ کر لانا۔ پریم چند کے وہ افسانے جو عام فہم اور اپنی آسانی کے لیے جانے جاتے ہیں، ان میں روشنی، عیدگاہ، دودھ کی قیمت، علیحدگی، نجات، وفا کی دیوی، پوس کی رات، کفن وغیرہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اپنا ایک روایتی نقش قائم کرتے ہیں۔ پنڈت سدرشن ایک اور اہم افسانہ نگار ہیں۔ پنڈت بدری ناتھ سدرشن فن افسانہ نگاری میں اس اعتبار سے پریم چند کے مقلد ہیں کہ انہوں نے منشی پریم چند کی طرح عوامی مسائل عوامی لب و لہجہ میں بیان کیے ہیں۔ متوسط اور پسماندہ طبقے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے اور ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے حساس قاری کو ان کی کیفیات سے پوری طرح باخبر کیا ہے۔ انہوں نے سماج میں پرورش پانے والے غلط رسم و رواج پر بھرپور طنز کیا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام طریقے اپنائے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے جتن کیے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ پریم چند کے افسانوں کا خاص موضوع دیہات رہا ہے، مگر سدرشن نے عموماً شہری زندگی کو اپنے افسانوں میں اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے شہر کے متوسط طبقے میں پیدا ہونے والی مسائل کا بہت قریب سے مطالعہ کیا تھا، اس لیے ان کے افسانوں میں وہاں کی زندگی حقیقی رنگ میں دکھائی دیتی ہے۔ سدرشن دیہی زندگی سے بہت متاثر تھے اور پریم چند کی اصل پیروی ان کے دیہی افسانوں میں ہی نظر آتی ہے۔ ان کے پیش کردہ دیہات اور پریم چند کے دیہات میں قدر فرق بھی ہے۔ پریم چند استحصال کے بہت سے سرچشموں کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ سدرشن دیہی زندگی کی بدحالی کے اصل تانے بانے معاشرتی پہلو سے منسلک کرتے ہیں اور محنت کشوں کی پستی کی تمام تر ذمہ داریاں اقتصادی بدحالی کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا محور ہندو معاشرے میں رائج غلط رسم و رواج، اچھوتوں کی قسم پرسی، بیواؤں کی دوسری شادی، کم عمری کی شادیوں کی خرابی، وطن کی محبت اور غربت و افلاس، یہ ان کے موضوعات رہے۔ وہ مقلد ہونے کے باوجود افسانے کی دنیا میں اپنے انداز فکر اور حسن بیان کے لحاظ سے ایک علیحدہ پہچان رکھتے ہیں۔ اعظم کریوی، پریم چند اور راشد الخیری کی اصلاح پسندی اور حقیقت نگاری کو اعظم کریوی نے اپنے افسانوں میں بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔
ख़ास طور سے انہوں نے جس عقیدت اور اسلوبی کے ساتھ پریم چند کی فکر اور ان کے فن کو برتا، کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ دیہاتی زندگی، خصوصاً اتر پردیش کے پوربی علاقوں کی دیہی معاشرت اور تہذیب و تمدن کی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ گھاس پھوس کے جھونپڑوں میں رہنے والے دہقانوں کے سادہ زندگی اور کھیت کھلیانوں کی فضاؤں کے گرد اعظم کریو نے اپنی کہانیوں کے تانے بانے بنے ہیں۔ انہوں نے اس خطے کو فوقیت دی ہے جہاں کسانوں اور مزدوروں کے گیت مساوات کا درس دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے کردار سماج کے وہ افراد ہیں جو اکثریت میں ہونے کے باوجود استحصال کے شکار ہیں۔ انہوں نے کسانوں، مزدوروں، مفلس اور نادار لوگوں کی زندگیوں کے نشیب و فراز کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ سماجی جبر، طبقاتی تضاد، مفلسی، توہمات اور ان سے پیدا مسائل کو بڑے سلیس اور سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں سیاست، معاشرت، اخلاقی اور رومان سبھی کا عکس موجود ہے۔ وہ دیہات کی معصوم زندگی، فطری سادگی اور رومان انگیز فضا کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ جہاں تک علی عباس حسینی کا تعلق ہے تو گاؤں کی سادہ زندگی اور کھیت کھلیانوں کی بوباس کے ساتھ شہری مسائل کا عمیق مشاہدہ علی عباس حسینی کے افسانوں کا بنیادی موضوع ہے۔ دیہی اور شہری ماحول کی عکاسی، محنت کش کسانوں اور مزدوروں کی قسم پرسی ان کے افسانوں میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ انہوں نے دونوں ہی زندگیوں کی تصویریں یکساں خوبی کے ساتھ کھینچی ہیں۔ پریم چند شہری زندگی کو اجاگر کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن علی عباس حسینی کو اس معاملے میں پریم چند پر فوقیت حاصل ہے۔ اسلوب بیان کے لحاظ سے بھی علی عباس حسینی کے طرز تحریر میں کچھ زیادہ ہی شگفتگی اور دلکشی ملتی ہے۔ ان کے افسانے فنی نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ طرز بیان شگفتہ اور دلکشی، زبان میں سلاست اور روانی کے ساتھ محاورات و تشبیہات کا برمحل استعمال علی عباس حسینی کے ہاں ملتا ہے۔ وہ موقع و محل کے لحاظ سے الفاظ کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں، کردار نگاری کا بھی اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ ان کے طرز تحریر میں ایک نکھرا ہوا لطیف انداز ہے جو دلکش اور جذبات کو متاثر کرنے والا ہے۔ ان کے افسانے نظریاتی اعتبار سے غریبوں، بے کسوں اور پسماندہ طبقے کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ سماجی مسائل، سیاسی لوٹ، روزمرہ زندگی کی صعوبتوں، ذلتوں، مکاریوں اور بے رحمیوں کو انہوں نے بڑے بے باکانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری تہذیب اور معاشرت کے مد و جزر کی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ اپیندر ناتھ اشک کا افسانوی سفر 1926 میں ودھوا کے جذبات نامی افسانے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ افسانہ روزنامہ پرتاپ لاہور کے اتوار کے ضمیمے میں شائع ہوا تھا۔ شخصی خاکے کی تکنیک میں لکھا ہوا یہ افسانہ جذبات نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے 9 افسانوی مجموعے دستیاب ہیں۔ اپیندر ناتھ اشک اپنے زمانے میں بے حد کامیاب رہے اور بعد کے دنوں میں بھی ان کی ادبی قدر و قیمت میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ ان کے 9 مجموعوں میں نورتن، عورت کی فطرت، ڈاچی، کوپل، ناسور، چٹان، قفس، کالے صاحب اور ٹیرس پر بیٹھی شام بہت ہی مقبول ہے۔ انہوں نے معاشی اور سماجی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے بیشتر کرداروں کا تعلق نچلے اور درمیانی درجے سے ہے، جن کے روزمرہ کے مسائل اور مصائب کو انہوں نے بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ عورتوں کی بے بسی، مجبوری اور پھر سماجی بندھنوں کے پاس لحاظ کی عکاسی بھی کی ہے۔
ساتھ ہی ساتھ اقتصادی بدحالی، جہالت اور تنگ نظری کے بھیانک نتائج کی نشاندہی بھی کامیابی سے علی عباس حسینی کی ہوئی ہے۔ پریم چند کے رنگ و آہنگ کی تخلیق کرنے والوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ انہوں نے پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ ان کے ہم عصر افسانہ نگار عزیز احمد نے ترقی پسند ادب میں لکھا ہے کہ پریم چند کی روایت کی سب سے زیادہ نگہداشت اپیندر ناتھ اشک نے کی ہے اور اپنے لیے موضوع اور بیان کے نئے راستے بھی تلاش کیے ہیں۔ وہ اس خیال کے حامی ہیں کہ افسانہ نگار ایک کامیاب مقرر کی طرح پہلے ہی فقرے سے ناظر کی توجہ کو اپنی گرفت میں لے لے اور پھر جوں جوں افسانے کو بڑھائے اپنے ناظر کی دلچسپیوں میں اضافہ کرتا جائے، حتیٰ کہ کلائمیکس پر پہنچ کر وہ اس طرح افسانے کو ختم کر دے کہ جو اثر وہ اپنے ناظر پر ڈالنا چاہتا ہے وہ تمام تر شدت کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائے۔ دراصل اپیندر ناتھ اشک نے اپنے زمانے کی حقیقتوں کو جس خوبی اور سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے افسانوں کے ذریعے معاشرے کو سمجھنے اور اسے صحت مند بنانے پر خاص زور دیا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ فن مجروح نہ ہونے پائے۔ خلاصہ، حقیقت پسندوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ادب زندگی کا عکاس ہے، تو اسے زندگی کو اس طرح پیش کرنا چاہیے جیسی کہ وہ ہے۔ عینیت پسندی، رومان پسندی یا مصالحی حقائق پر پردہ ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سچائی چھپ جاتی ہے۔ لہٰذا پردے کے پیچھے کے واقعات کو اجاگر کرتے ہوئے سماجی، معاشی، سیاسی اور طبقاتی تصادم کو بطور خاص موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ادبی رجحان کا مقصد معاشرے سے ہے بیگانگی کے احساس کو ختم کرتے ہوئے اسے متحرک و فعال بنانا تھا، تاکہ پچھڑے اور کچلے ہوئے طبقے میں آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ پروان چڑھتا رہے اور وہ اپنی استعداد اور پسند کے مطابق ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ حقیقت نگاری نے سماجی انتشار، اخلاقی گراوٹ، تہذیبی استحصال اور طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والی مسائل کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر نہ صرف معاشرے کی مسخ ہوتی ہوئی تصویر کا مینوان نقشہ پیش کیا ہے بلکہ اس کو سنوارنے اور نکھارنے کا بھی جتن کیا ہے۔ یہ تصویریں غریبوں کی بے بسی اور امیروں کی بے حسی کی موجودہ صورت ہے، پھٹے حال کسانوں اور مزدوروں کی فاقہ مستی کی ہیں، مذہب کے اجارہ داروں اور سماج کے ٹھیکیداروں کی ہیں، زمینداروں کی لوٹ کھسوٹ اور سرمایہ داروں کے جبر و تشدد کی ہیں۔ افسانہ کا قاری ان رنگا رنگ تصویروں کی صداقت کو دیکھ کر تلملا اٹھتا ہے، کیونکہ مذکورہ نقطہ نظر میں زندگی کی سچائی کا اعتراف اور سماج کا جیتا جاگتا پیکر جلوہ گر ہوتا ہے۔